اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسک اسلامی لائف چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بھائیوں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم۔ ایک وہ عمر تھا جسے دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل لیتا تھا۔ ایک عمر عطا بندیال ہے جو بظاہر ایسا لگتا ہے اپنے فیصلے شیطان کی مرضی سے لکھتا ہے۔ ایک عمر فروغ کا عدل و انصاف تھا جہاں ایک غریب آدمی کے منہ پر تھپڑ مارنے والے بادشاہ کو بھرے مجمع میں اسی غریب آدمی سے تھپڑ کھانا پڑتا ہے۔ اور ایک عمر عطا بندیال ہے۔ اس سے آگے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا بھائیو، آپ تو سمجھدار ہیں۔ آئیے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے عدل و انصاف کے دو بڑے پیارے واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ ملک غسان کا بادشاہ جبلہ بن احم اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے ارادے سے نکلے تو جبلہ بن احم بھی اس قافلے میں شریک ہو گیا۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ایک دن دوران طواف کسی دیہاتی مسلمان کا پاؤں اس کی چادر پر پڑ گیا تو چادر کندھے سے اتر گئی۔ جبلہ بن احم نے اس سے پوچھا، تو نے میری چادر پر قدم کیوں رکھا؟ اس دیہاتی نے کہا، جان بوجھ کر قدم نہیں رکھا، غلطی سے پڑ گیا ہے۔ یہ سن کر جبلہ نے ایک زوردار تھپڑ ان کے چہرے پر رسید کر دیا۔ تھپڑ کی وجہ سے ان کے دو دانت ٹوٹ گئے اور ناک بھی زخمی ہو گئی۔ یہ دیہاتی مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جبلہ بن احم کے سلوک کی شکایت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبلہ بن احم کو طلب فرمایا اور پوچھا، کیا تو نے اس دیہاتی کو تھپڑ مارا ہے؟ جبلہ نے کہا، ہاں میں نے تھپڑ مارا ہے۔ اگر اس حرم کے تقدس کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جبلہ، تو نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے۔ اب یا تو اس دیہاتی سے معافی مانگ یا میں تم سے اس کا قصاص لوں گا۔ جبلہ نے حیران ہو کر کہا، کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غریب دیہاتی کی وجہ سے مجھ سے قصاص لیں گے؟ حالانکہ میں تو بادشاہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام قبول کرنے کے بعد حقوق میں تم دونوں برابر ہو۔ جبلہ نے عرض کی، مجھے ایک دن کی مہلت دیجیے، پھر مجھ سے آپ قصاص لے لیجیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی سے دریافت فرمایا، کیا تم اسے مہلت دیتے ہو؟ دیہاتی نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مہلت دے دی۔ مہلت ملنے کے بعد راتوں رات جبلہ بن احم غسانی ملک شام کی طرف بھاگ گیا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ دوسرا واقعہ، ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار کا وقت ختم ہونے کے بعد گھر آئے اور کسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین، آپ فلاں شخص سے میرا حق دلوا دیجیے۔ آپ کو بہت غصہ آیا اور اس شخص کو ایک درہ پیٹھ پر دے مارا اور کہا، جب میں دربار لگاتا ہوں تو اس وقت تم اپنے معاملات لے کر آتے نہیں، اور جب میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں تو تم اپنی ضرورتوں کو لے کر آ جاتے ہو۔ بعد میں آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو بہت پریشان ہوئے اور اس شخص کو جسے درہ مارا تھا بلوایا اور اس کے ہاتھ میں درہ دیا اور اپنی پیٹھ آگے کر کے کہا، مجھے درہ مارو، میں نے تم سے زیادتی کی ہے۔ وقت کا بادشاہ، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک عام آدمی سے کہہ رہا ہے، میں نے تم سے زیادتی کی ہے، مجھے ویسی ہی سزا دو۔ اس شخص نے کہا، میں نے آپ کو معاف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، کل قیامت کو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تم مجھے ایک درہ مارو تاکہ تمہارا بدلہ پورا ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روتے جاتے تھے اور فرماتے اے عمر تو کافر تھا، ظالم تھا، بکریاں چراتا تھا، خدا نے تجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا، کیا تو اپنے رب کے احسانوں کو بھول گیا؟ آج ایک آدمی تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے میرا حق دلاؤ تو اسے درہ مارتا ہے۔ اے عمر کیا تو سمجھ بیٹھا ہے کہ تو مرے گا نہیں؟ کل قیامت کے دن تجھے اللہ کو ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو دہراتے رہے اور بڑی دیر تک روتے رہے۔ یہ تھا انصاف حضرت عمر فاروق کا، اور ایک انصاف آج ہم پیارے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں عمر عطا بندیال کا۔ عمر عطا بندیال صاحب، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، کیا آپ نے مرنا نہیں ہے؟ کیا آپ نے اسی طرح زندہ ہی رہنا ہے قیامت تک؟ حساب کا ڈر خوف نہیں ہے؟ پاکستان میں کتنا ظلم ہو رہا ہے اور آپ کی قلم خاموش ہے، اور کبھی بولتی ہے تو ظالم کے حق میں۔ پیارے بھائیو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو یار ایک کمنٹ ضرور کیا کریں، اگر ہو سکے اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔